مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک نصرانی غلام فیروز نامی جس کی کنیت ابو لولو تھی رہتا تھا۔ اس نے ایک روز بازار میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ کس قدر محصول وہ وصول کرتا ہے۔ ابو لولو نے کہا 2 درم 7 آنے روزانہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ آہنگری، نقاشی اور نجاری۔ آپ نے فرمایا کہ ان سنتوں کے مقابلہ میں یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو لولو اپنے دل میں سخت ناراض ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے تو ایسی چکی بناتا ہے کہ جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، تو مجھ کو بھی ایسی چکی بنا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ بہت خوب، میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ جس کی آواز اہل مغرب و مشرق سنیں گے۔ دوسرے دن نماز فجر کے لیے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ ابو لولو ایک خنجر لیے ہوئے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر چکے تو ابو لولو نے، جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں کھڑا تھا، نکل کر فاروق اعظم پر خنجر کے 6 وار کیے، جن میں ایک وار ناف سے نیچے پڑا۔ فاروق اعظم نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخموں کے صدمہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو اس حالت میں نماز پڑھائی کہ فاروق اعظم زخمی سامنے پڑے تھے۔ ابو لولو اپنا وار کر کے مسجد نبوی سے بھاگا۔ لوگوں نے اس کے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کئی شخصوں کو زخمی کیا اور کلیب بن ابی بکیر کو شہید کر دیا۔ بالآخر گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خودکشی کر لی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد لوگ فاروق اعظم کو مسجد سے اٹھا کر ان کے گھر لائے۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ میرا قاتل کون تھا۔ لوگوں نے ابو لولو کا نام بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا جس نے اللہ کو ایک سجدہ بھی کیا ہو۔ ایک طبیب نے آ کر آپ کو دودھ اور نبیذ پلایا تو وہ زخم کے راستے باہر نکل آیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی اور عرض کیا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو طلب فرمایا۔ حضرت طلحہ مدینہ منورہ میں تشریف نہ رکھتے تھے۔ فاروق اعظم نے 5 آدمیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ 3 روز تک طلحہ کا انتظار کرنا، اگر وہ 3 روز تک آ جائیں تو ان کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرنا، اور 3 روز تک نہ آئیں تو پھر تم 5 آدمی ہی مشورہ کر کے اپنے آپ میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ اگر لوگ خلافت و امارت کے انتخاب میں اختلاف کریں تو تم کثرت کے ساتھ شریک ہونا، اور اگر فریقین برابر تعداد کے ہوں تو تم اس گروہ میں شریک ہونا جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوں۔ پھر ابو طلحہ اور مقداد بن اسود کو بلا کر حکم دیا کہ جب یہ لوگ خلیفہ کے انتخاب و تقرر کی غرض سے ایک جگہ مشورہ کرنے کو جمع ہوں تو تم دونوں دروازے پر کھڑے رہنا اور کسی کو ان کے پاس نہ جانے دینا جب تک کہ وہ مشورے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے مذکورہ بالا حضرات کو منتخب کر کے فرمایا کہ جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت خیال رکھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ انصار تمہارے موسن ہیں، ان کے ساتھ تم کو احسان کرنا چاہیے، ان کی خطا و لغزش سے حتی الامکان درگزر اور چشم پوشی اختیار کرنا مناسب ہے۔
تم میں سے جو شخص خلیفہ منتخب ہو اس کو مہاجرین کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ مادہ اسلام ہیں۔ اسی طرح ذمیوں کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اللہ اور رسول کی ذمہ داری کو کما حقہ ملحوظ رکھا جائے، اور ذمیوں سے جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، ان کے دشمنوں کو دور کیا جائے، ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کر حکم دیا کہ حضرت عائشہ کی خدمت میں جاؤ اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کیے جانے کی اجازت حاصل کرو۔ وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاروق اعظم کی التجا پیش کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی، لیکن اب فاروق اعظم کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، ان کو ضرور اس جگہ دفن کیا جائے۔ یہ خبر جب حضرت عبداللہ نے فاروق اعظم کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی مراد بر آئی۔ 4 شنبہ 27 ذی الحج سن 23 ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور 1 محرم سن 24 ہجری کو ہفتہ کے دن فوت ہو کر مدفون ہوئے۔ 10.5 برس خلافت کی۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر نے قبر مبارک میں اتارا۔